اسلامی سال کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے ہوتا ہے۔ یہ وہی عمر ہیں کہ جنہوں نے اسلامی تاریخ میں ایسے کارہائے نمایاں ادا کیے کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ وہی عمر کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اسلام کی سربلندی کے لیے مانگا۔ وہی عمر کہ جن کی آراء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کی صورت میں نازل فرمایا۔ تاریخ دانوں نے آپ کی شہادت پر بہت کچھ لکھا ہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت سے پہلے آپ کی شہادت کے بارے میں آپ کو اور دیگر صحابہ کو جو خواب دکھائے گئے وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں سما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا پورا یقین تھا، جس کی وجہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3675 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1890۔ ابو نعمان سیف اللہ خالد سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ابن سعد اور ابی شیبہ کے ریفرنس سے لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ میں بہت سے راستے دیکھ رہا ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب راستے ختم ہو گئے اور صرف ایک راستہ باقی رہ گیا۔ میں اس پر چل پڑا یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر پہنچ گیا۔ اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ کی قسم امیر المؤمنین عمر تو فوت ہو گئے۔ علامہ ابی جعفر محمد تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، میرا خیال ہے کہ آپ 3 دن میں وفات پا جائیں گے۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولے، مجھے اللہ بزرگ و برتر کی کتاب تورات میں یہ بات نظر آئی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں عمر بن خطاب کا نام بھی تورات میں ملا ہے؟ وہ کہنے لگے، آپ کا نام تو نہیں ہے، لیکن آپ کا حلیہ اور صفات موجود ہیں، اور اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ دوسرے دن بھی کعب آئے اور کہنے لگے، آپ کا 1 دن گزر گیا ہے اور 2 دن باقی ہیں، اور اگلے دن آ کر وہ کہنے لگے، آپ کے 2 دن گزر گئے اور صرف 1 دن باقی ہے، اب آپ کی زندگی صبح تک ہے، اور اگلے دن نماز فجر کے وقت آپ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ حضرت کعب الاحبار کی اس پیشن گوئی کو طبقات ابن سعد میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کی زوجہ تھیں، بلایا اور انہیں روتا ہوا پایا تو پوچھا کہ تمہیں کیا چیز رلاتی ہے؟ انہوں نے کہا، یا امیر المؤمنین، یہ یہودی کعب احبار جو کہتا ہے کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہیں۔ پھر انہوں نے کعب کو بلایا۔ جب کعب ان کے پاس آئے تو کہا، یا امیر المؤمنین، مجھ پر جلدی نہ کیجیے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تاوقتے کہ آپ جنت میں داخل نہ ہوں ذی الحج ختم نہ ہوگا۔ عمر نے کہا، یہ کیا چیز ہے کہ ایک مرتبہ جنت میں اور ایک مرتبہ دوزخ میں؟ انہوں نے کہا، یا امیر المؤمنین، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم آپ کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں کہ آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس میں گرنے سے روکتے ہیں۔ جب آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ قیامت تک برابر زبردستی اس میں داخل ہوتے رہیں گے۔ ابو نعمان سیف اللہ خالد سیرت عمر فاروق میں اور محمد بن سعد طبقات ابن سعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خواب کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کا اشارہ ملا تھا۔ آپ خطبہ جمعہ میں اس خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جو بغیر اجل کے مجھے نہیں دکھایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے 2 چونچیں ماریں۔ میں نے یہ خواب اسما بنت امیس سے بیان کیا تو کہنے لگیں کہ مجھے اجمیوں میں سے کوئی شخص قتل کرے گا۔ اور پھر ابولولو فیروز نے 2 دھاری خنجر سے نماز فجر کے وقت آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور 3 دن بعد یکم محرم سن 24 ہجری کو ہفتہ یا اتوار کے دن 63 برس کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ جلد اس تمام واقعے کی تفصیلات، محرکات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 3 دنوں کی تفصیلات پر ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔